السلام علیکم تمام پیارے دوستوں کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ سٹوری صوبیہ نامی لڑکی کی ہے جس نے اپنی ہی بہن کے گھر کو ڈاکہ ڈالا۔ میرا نام صوبیہ ہے اور ہم 3 بھائی تھے، جن میں سے ایک بھائی تھا اور ہم 2 بہنیں تھیں۔ ایک بہن مجھ سے بڑی تھی اور بھائی مجھ سے چھوٹا تھا۔ میرے ابو شہر میں فروٹ کی شاپ تھی اور میری والدہ فوت ہو چکی تھی۔ میری بہن کا رشتہ دیکھنے ساتھ والے شہر سے کچھ لوگ آئے تھے۔ انہوں نے میری بہن کو دیکھا تو وہ ان کو پسند آ گئی اور جس لڑکے کے لیے میری بہن کا رشتہ لینا تھا وہ ایک اچھا بزنس مین تھا۔ اس کا اپنا کاروبار تھا اور مالی لحاظ سے بھی بہت سٹرونگ تھے۔ میرے بہنوئی کا نام یاسر تھا، جو کہ ایک نہایت دلکش اور خوبصورت نوجوان لڑکا تھا، جس کو دیکھتے ہی لڑکیاں ان پر فدا ہو جاتی، لیکن وہ کبھی کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ وہ ایک شریف انسان تھا۔ اس کی شرافت کے چرچے بھی بہت عام تھے۔ ہر شخص اس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ میری بہن نے جب اس کی تصویر دیکھی تو وہ بھی اس پر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ میری بہن کی تو قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، کیونکہ میرا بہنوئی بہت خوبصورت تھا اور ایک پیسے والا بھی تھا۔ میری بہن بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ لڑکے والوں نے کہا کہ ہم 1 مہینے بعد شادی کریں گے۔ میری بہن وہ 1 مہینہ انگلیوں پر گن کر دن گزارنے لگی۔ میری بہن کو شادی کا بہت شدت سے انتظار تھا اور مزے کی بات یہ تھی کہ میرے بہنوئی کو بھی میری بہن بہت پسند آ گئی تھی اور وہ فون پر اس کے ساتھ باتیں بھی کرتا تھا اور ان کے درمیان پیار محبت کافی حد تک بڑھ چکا تھا۔ میں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی اور آخر وہ دن آ ہی گیا۔ میری بہن کا انتظار ختم ہو گیا۔ وہ میری بہن کو بیاہ کر اپنے گھر لے گیا۔ میری بہن نے اگلے دن آ کر مجھے بتایا کہ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور ہماری پہلی رات بہت خوبصورت اور لاجواب گزری۔ ایسی رات کی زندگی بھر یاد رہے گی۔ اپنی بہن کی باتیں سن کر میرے دل میں بھی بہنوئی کے بارے میں محبت جاگنے لگی۔ میں بھی ابھی جوان ہو رہی تھی اور خوبصورت کی انتہا نہ تھی مجھ پر بھی۔ میرے دل میں بھی بہنوئی کو دیکھ کر شوق پیدا ہو گیا کہ کاش میری شادی جس سے ہو وہ بھی میرے بہنوئی کی طرح خوبصورت اور اچھا ہو اور میری تمام خواہشات کو پورا کرنے والا ہو، مجھے خوش رکھنے والا ہو۔ میری بہن کی شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اب میرے والد صاحب اور میری بہن کو میری شادی کی فکر تھی کہ کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے تاکہ میں بھی اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ دن گزرتے گئے۔ کچھ دنوں بعد میرے والد صاحب کے ایک دوست جن کا بیٹا دبئی میں کام کرتا تھا، اس کا نام تنویر تھا، اور اس نے مجھے اسکول جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ مجھے پسند کرنے لگ گیا، لیکن کبھی اس نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس نے اپنے والد سے کہا کہ آپ اپنے دوست سے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے لیے مانگو، میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے جلد ہی دبئی سے واپس آ جانا ہے اور میری شادی کرو۔ میرے والد صاحب نے میری بہن آپ مجھ سے یہ بات کی تو میں نے تنویر کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ تنویر ایک اچھا لڑکا تھا اور میں نے بھی اس کو دیکھا ہوا تھا۔ خوبصورت بھی تھا، لیکن میرے بہنوئی سے زیادہ خوبصورت نہیں تھا۔ میرے والد اور میری بہن نے مجھ سے میری صلاح لی تو میں نے ہاں کر دی اور ہمارا رشتہ پکا ہو گیا۔ 3 مہینے بعد تنویر دبئی سے واپس آ گیا۔ وہ میرے لیے دبئی سے کافی سارا سامان اور تحائف لایا تھا۔ ایک دن وہ سامان اور تحائف دینے مجھے میرے گھر آیا۔ مجھے اس کے لائے ہوئے گفٹ بہت پسند آئے۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا اور اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم مجھ سے شادی کرنے پر خوش ہو یا نہیں؟ تو میں شرماتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور سر ہلا کر اشارہ کیا اور وہ سمجھ گیا کہ میں بھی رضامند ہوں۔ اس کے ساتھ شادی کرنے پر آخر کار ہماری شادی کے دن فکس ہو گئے اور اب میں بھی اپنی بہن کی طرح دن گن گن کر گزارنے لگی۔ شادی کو لے کر میرے دل میں بہت سارے ارمان اور سپنے تھے۔
اور شادی کا انتظار بڑی شدت سے تھا، لیکن جو شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، دن لمبے ہوتے جا رہے تھے، دن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آخر ہماری شادی کا دن آ ہی گیا، اور ہماری شادی ہوگی جب تنویر مجھے بیاہ کر اپنے گھر لے گیا تو ہماری سہاگ رات والی رات تنویر نے مجھے خوب پیار کیا اور میں مچلنے لگی، لیکن یہ میری بدقسمتی تھی کہ تنویر اس قابل نہیں تھا کہ وہ مجھے پوری طرح خوش کر سکتا۔ میرے سب ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ تنویر تو اپنی خواہش پوری کر لیتا تھا، لیکن میں ادھوری ہی رہتی تھی۔ ہماری شادی کو 3 مہینے گزر چکے تھے، لیکن کوئی بھی رات ایسی نہ تھی کہ تنویر بھی میری بھی خواہش پوری کرتا۔ مجھے اپنی قسمت پر پچھتاوا اور افسوس ہونے لگا کہ آخر جو میرے دل میں سب کچھ تھا وہ کب پورا ہوگا۔ میں نے تنویر کو کہا کہ تم کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرو اور اپنا علاج کرواؤ۔ تنویر نے اپنا بہت علاج کروایا، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ لیکن میں بھی ایک عورت تھی کہ آخر کب تک خود پر قابو رکھتی۔ ایک دن میری بہن نے ہم دونوں کو اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ ہماری انہوں نے خوب خاطر تواضع کی، رات کو وہیں رکنے کا کہا، ہم بھی رک گئے۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سو گئے۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے میں اٹھی اور واش روم جانے کے لیے اتفاق سے واش روم بھی بہن کے کمرے کے ساتھ تھا۔ جب میں واش روم کی طرف جا رہی تھی تو مجھے بہن کے کمرے سے کچھ آوازیں سنائی دیں، اور میں نے کمرے کی کھڑکی سے اندر دیکھا تو میرا بہنوئی اور بہن اپنی ازدواجی زندگی بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے تھے۔ میرا بہنوئی میری بہن کو مکمل خوش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل اپنے بہنوئی کے لیے تڑپنے لگا۔ صبح ہوتے ہی ہم لوگ اپنے گھر چلے گئے اور میں نے موقع دیکھ کر اپنی بہنوئی کو فون کر دیا اور کہا کہ میرا شوہر نامرد ہے اور میں نے تم لوگوں کو اس رات انجوائے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اس دن سے آپ کو پسند کرنے لگی ہوں۔ میرے بہنوئی نے بھی کہا کہ اب تمہاری بہن بھی مجھے خاص مزہ نہیں دیتی۔ ہم دونوں میں پیار ہو گیا، ہم دونوں ملے اور یاسر نے مجھے خوب سکون دیا اور میری سب خواہشیں پوری کر دیں جو میرا شوہر تنویر نہیں کر سکتا تھا۔ میں اب یاسر کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہمارا یہ سلسلہ تقریباً 1 سال تک خفیہ طور پر چلتا رہا۔ پھر ایک دن ہماری بات میری بہن نے سن لی اور وہ یاسر کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگ گئی۔ ان کے گھر میں اس بات کی وجہ سے کافی شور شرابہ مچ گیا تھا۔ بات نکلتے نکلتے میرے شوہر تنویر تک بھی پہنچ گئی تھی اور تنویر کو بھی یاسر اور میرے تعلق کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ آخرکار میری بہن اور یاسر کی لڑائی بہت زیادہ شدت اختیار کر چکی تھی۔ میری وجہ سے میری بہن نے یاسر سے طلاق لے لی۔ تنویر نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر میں نے اور یاسر نے شادی کر لی۔ میں نے اپنی خواہشوں کی خاطر تمام رشتوں کو پامال کر دیا اور ہنستے بستے گھر اجاڑ دیے۔ آج صرف میرے پاس اپنی خواہشیں ہیں، باقی اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں اکیلی ہوں۔ اب میں ایک بہت پچھتاوے کی زندگی گزار رہی ہوں۔ رشتہ داروں میں کوئی بھی مجھے اچھا نہیں سمجھتا۔ میں اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوں اور ساری زندگی پچھتاتی رہوں گی۔ میں سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی خواہشات کی خاطر رشتوں کی قربانی مت دیں۔ تو دوستو، بہت امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔